اردو گرامر میں علم بیان کے ٹاپک پہ چلیں گے اور سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے نظم اور غزل میں فرق، اور پہلا کوشچن ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہوتی ہے نظم، ایک کیا ہوتی ہے غزل۔ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ دونوں شاعری کی اقسام ہے۔ نظم بھی کیا ایک شاعری کی قسم ہے، غزل بھی کس کی قسم ہے؟ شاعری کی، جہاں پہ شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن نظم اور غزل میں مین فرق کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ دیکھیے ذرا، نظم اور غزل میں پہلا فرق یہ ہے، غزل کا پہلا شعر مطلع، جبکہ آخری شعر جس میں شاعر تخلص بیان کرے مقطع کہلاتا ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے جی؟ غزل میں کیا ہوتا ہے؟ غزل میں غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے، غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ اور غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ آخری شعر کیا کہلاتا ہے جی؟ مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے جی؟ مطلع۔ مجھے بڑے میرے دیکھیں آپ، غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ اور جو میں بولوں گا آپ نے ساری سمجھ رہے ہیں۔ اور غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع۔ ایک بک مجھے دے تاکہ ساتھ ساتھ ان کو بک سے بھی سمجھاتا ہوں۔ بک مجھے دے تاکہ مطلع اور مقطع میں گرامر سے کیوں سمجھاؤں، اور توجہ کے ساتھ میں باتیں سنیے، سارے ہم سننے ابھی لاسٹ میں۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک بک ہے، اس کی ہمیں غزل پڑھتے بھی، غزلیں پڑھیں گے بھی جائیں کہ یہ میر تقی میر کی غزل ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب یہ پہلا جو شعر ہے، جب وہ پہلا شعر نظر آ رہا ہے، اس میں فقیرانہ آئے صدا کر چلے، یہ ایک مصرع ہے۔ بالکل چھوٹی بات کر رہا ہوں، کیا جی؟ ایک مصرع ہے۔ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے دوسرا مصرع ہے۔ غزل یا نظم کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں، اور جب دو لائنز مل جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ شعر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پہلا شعر ہے اس کو ہم کہتے ہیں مطلع۔ کیا کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ اب جو آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تخلص کہتے ہیں مختصر نام جو شعراء اپنی نظم یا غزل میں اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کا پورا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، لیکن وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اقبال۔ نام پورا کیا ہے؟ میر تقی میر، لیکن میر کیا استعمال کرتا ہے؟ اونلی میر۔ سمجھ گئے نا؟ وہ نام، وہ مختصر نام جو شاعر اپنی غزلوں میں یا نظموں میں اپنے اصل نام کی جگہ مختصر نام استعمال کرتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تخلص۔ مختصر نام کو تخلص کہتے ہیں، اور تخلص کی جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ اس کا سائن ہوتا ہے تخلص کا۔ میں لکھوں میر تو میر کے اوپر یہ لگاؤں گا، اٹ مینز یہ میر کا کیا ہے جی؟ اس کا مطلب کہ یہ میر کا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اقبال جب لکھوں گا تو اقبال لکھ کر اوپر یہ کس کا سمبل ہوگا جی؟ تخلص کا سمبل ہوگا، یہ تخلص کی نشانی ہوگی۔ سمجھ گئے نا جی؟ تو یہ تخلص کو جناب وہ لکھنے کا طریقہ ہے، میر اور اقبال۔ ٹھیک ہے، اور بھی کہیں ہے خواجہ حیدر علی آتش، کس کا نام ہے جی؟ ایک شاعر کا نام ہے، تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ آتش۔ کیا لکھتے ہیں؟ آتش۔ تو غزل اور نظم میں ہم فرق پڑھ رہے تھے، غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ تو یہ جو میں فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ کیا ہے جی؟ یہ ہمارے پاس مطلع ہے۔ کیا ہے؟ مطلع۔ مطلع کا لفظ ابھی ہم پڑھیں گے آگے مطلع مقطع کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کو رک جائیں۔ اب آخری جو ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے، جہاں میں دنیا میں تم آئے تھے کیا کر چلے، کہ تم دنیا میں آئے تھے کیا کر کے چلے ہو، تم نے اس دنیا میں کیا کمایا ہے۔ تو یہ جو آخری شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، کیا بولا؟ تخلص۔ بول نہیں رہے سارے؟ تخلص استعمال کیا نا، تو اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ مقطع کہیں گے۔ تو نظم کا یا غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ اور غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع۔ اور مقطع میں شاعر اپنا کیا استعمال کرتا ہے؟ تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ کیا استعمال ہوگا جی؟ تخلص۔ اور تخلص کیا ہوتا ہے؟ مختصر نام، مختصر نام جو شاعر اپنی نظموں یا غزلوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب ذرا غور کیجیے گا، ہم کیا پڑھے تھے؟ نظم اور غزل میں
فرق. تو اب بات یہ ہے کہ غزل کا پہلا شعر مطلع جبکہ آخری شعر جس میں شاعر تخلص بیان کرے مقطع کہلاتا ہے. اچھا یہ مطلع کی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے, پراپر تعریف نہیں ہے اس کی. ابھی ہم آگے پڑھیں گے مطلع اور مقطع کی جناب وہ جامع اور مختصر اور انتہائی ڈیپ جناب وہ کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب اس میں غزل اور نظم کا فرق پڑھ رہے ہیں. غزل کے درمیانی اشعار کو, غزل کے درمیانی اشعار مطلب کتنے اشعار ہیں یہاں پہ؟ 1 2 3 4 5 6 اور 7. جو تیسرا شعر ہوگا یہاں درمیانہ ہوگا. تیسرا کیا ہوگا؟ غزل کے درمیانے اشعار کو یا درمیانے شعر کو یا درمیانے اشعار کو بیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیت. بے یہ تے. آپ سے پوچھے بیت کیا ہوتا ہے تو اگر 7 شعر ہیں 7 اشعار ہیں, کیا ہے 7, تو کیا کریں آپ 4 اوپر کر دیں 3 اوپر کر دیں 3 نیچے. تو درمیان میں جو ایک شعر آئے گا کہ 2 اشعار کر لیں درمیانے جو اشعار ہوتے ہیں, یعنی کہ مطلع اور مقطع کے درمیان میں, مطلع اور مقطع کے درمیان میں جو اشعار ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی بیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نظم غزل کے, اب اس غزل کی بات ہو رہی ہے, غزل کے درمیانے اشعار کو, درمیانے غزل کے درمیانے بولو نا اشعار کو بیت کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے بیت؟ غزل کے درمیانے اشعار کو بیت کہتے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہوگی غزل کا پہلا کون کیا پڑھا تھا؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع بولے ہو مطلع کہتے ہیں. غزل کے آخری شعر کو کیسے شاعر اپنا کیا کرتا ہے مختصر یا تخلص استعمال کرتا ہے. غزل کے درمیانے اشعار کو شاباش کیا کہتے ہیں؟ پھر بولو بیت کیا ہوتا ہے؟ غزل یا نظم کے جو درمیانے اشعار, درمیانے اشعار جو مطلع اور مقطع کے درمیان میں اشعار لکھے بولو نا لکھے جاتے ہیں کہتے ہیں بیت. کیا کہتے ہیں؟ بس آج ٹاپک ہی بڑا امپورٹنٹ شروع ہو گیا. اب غزل کا ہر شعر, غزل کا ہر شعر موضوع یعنی کہ ٹاپک اور خیال کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. یعنی کہ ہر ایک میں الگ الگ خیالات ہوتے ہیں. آپ ایک نظم لکھیں, حمد آپ نے لکھی, اس میں اللہ رب العزت کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. تو پوری نظم میں کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہی ہوگی. آپ نے نعت لکھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. تو یہ پوری کی پوری کیا ہے جی؟ تعریف رسول اللہ کی ہوگی, یعنی کہ ایک ہی خیالات پر مبنی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نے مرثیہ لکھا, کیا لکھا؟ مرثیہ لکھا, یعنی کہ اہل بیت پہ لکھا. پورا مرثیہ جو ہے وہ ایک ہی جناب وہ ایک ہی جناب وہ فیملی کے راؤنڈ اباؤٹ چلتا رہے گا. تو یہاں پر ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا جاتا ہے. جب یہ غزل کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر میں پہلا شعر پڑھوں نا, فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اللہ خیال تھا کہ فقیر آتا ہے صدا دیتا, فقیر کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ صدا دینا, اور وہ صدا دے کر چلا جاتا ہے اور ہمیشہ کیا دعا دیتا ہے کہ میاں تم کیا رہو؟ خوش رہو. وہ کسی کو بدعا دیتا نہیں, ہمیشہ کیا دیتا ہے؟ دعا. اور دعا کس کی دیتا ہے؟ خوش رہنے کی دعا. بولو ذرا کس کی؟ اچھا اب یہ پہلا شعر ہو گیا تھا, مطلب ہو گیا. اب اس کے خیالات سے اگلا شعر دیکھیے گا. کہتا ہے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, جو تجھ کو جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, کہ ہم کہتے کہ تیرے بن تم جی نہیں پائیں گے. اے محبوب ہم چاہتے تھے کہ تیرے بغیر ہم تو زندہ نہیں رہیں گے. سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. اب ہم مرنے والے ہیں. ہم کیا کرنے والے؟ ہماری موت کا وقت آ چکا ہے. تم نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ محبوب کے بغیر ہمارے دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے, دل لگتا نہیں ہے. اب موت آ جائے گی. اگر محبوب نہ کبھی کیا آ جائے؟ موت آ جائے. محبوب یہ جو ہم نے عہد کیا تھا, وفا جو عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا, اس عہد کو وفا کر کے چل پڑے. آج ہماری موت کا وقت آ چکا ہے اور ہم نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی ہے. اب پہلا شعر کیا تھا؟ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. دوسرا کیا اس نے کہہ دیا؟ اس نے کہہ دیا کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, ہاں سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. اب پچھلے شعر سے اس لیے کوئی آپ کو تعلق نظر آئے نہیں. موضوع کے اعتبار سے کیا ہے؟ مختلف. خیالات بھی کیا ہیں؟ مختلف. آخری شعر میں کیا کہا کہ جو تجھ جنابو کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر. اب کیا آتا ہے؟ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر,
جہاں میں تم آئے تھے، جہاں میں اس دنیا جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، کوئی اس کا پیچھے ان اشعار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلا جو غزل کا میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا کہ غزل کا ہم کیا پڑھے، غزل اور نظم میں فرق ہے نا، پر ٹاپک پہ نظم اور غزل میں غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے، کہلاتا ہے، غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا کیا کرتے ہیں استعمال کرتا ہے۔ غزل کے درمیانی اشعار کیا کہتے ہیں، بیت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جب میں پوچھے بیت کیا ہوتا ہے تو بیت کیا ہے، غزل اور نظم کا یا غزل کا بولے سر غزل کا درمیانی اشعار جو ہوتے ہیں، مطلع اور مقطع کے درمیان میں جو اشعار ہوں گے وہ کیا ہوں گے، بیت ہوں گے۔ صرف آپ کے سامنے پڑھوں نا، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، جبھی سجدہ کرتے ہی جبھی سجدہ کرتے ہی گہی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اب یہ کہ سارے بیت میں آ رہے نہیں آ رہے، درمیان میں آ رہے، پرتشش کی یہاں تک بے عبد تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے، گہی عمر در بند فکر غزل، گہی عمر در بند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے۔ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے شاعر کہ ہم نے ساری زندگی اس کو دی ہے، غزل کو دی ہے، کیا دی ہے، غزل، اور ہم نے اس جناب وہ فن کو اتنا پھیلا دیا کہ ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے خیال میں غزل ہی چلتی جا رہی ہے، اور یہ ہمارا فن ہے کہ ہم نے ہر بندے کے ذہن میں غزلیات کو ڈال دیا ہے۔ تو اب جو مطلع اور مقطع کے درمیان ہوتا ہے اسے کہیں گے بیت کہیں گے۔ تو آخری پوائنٹ سمجھتے ہیں، غزل کا ہر شعر موضوع اور خیال کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ غزل کے اشعار کی کم از کم تعداد 5 ہوتی ہے۔ اچھا غزل کہیں 5 اشعار سے کم لکھی جاتی نہیں، یا کوئی پیپر بھی آ سکتا ہے، آبجیکٹیو بھی آ سکتا ہے۔ غزل کے اشعار کی کم از کم کتنی تعداد ہوتی ہے، 5۔ نظم 5 سے کم ہو سکتی ہے لیکن غزل کے 5 اشعار سے کم از کم کتنی ہوتی ہے، 5۔ نظم 5 سے زیادہ ہوگی، 5 ہوگی، یا 5 سے کم نہیں ہوگی، جبکہ زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ پیپر میں آپ کو آبجیکٹیو ہے کہ کم از کم کتنے اشعار ہوتے ہیں غزل میں، 5۔ سمجھ نہیں لیتے، کم از کم کتنے اشعار ہوتے ہیں، 5۔ کھڑے تھے تاکہ آپ کو پرابلم ہے، کھڑے ایکٹیو ہو جائیں۔ تو غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے، مطلع، آخری شعر مقطع، اس میں شاعر غزل کے درمیانے شعر شاباش کیا کہتے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی ہے، یہاں بیت الغزل بھی ہوتا ہے، بیت الغزل، مجھے بندہ غزل پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو آپ دیکھو وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ میرا جو ہے وہ سب سے خاص شعر ہے، سب سے خاص غزل کے سب سے جو عمدہ شعر ہوتا ہے، جو کیا ہوتا ہے، آج عمدہ جو شعر ہوتا ہے اس کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ بولو ادھر دیکھو بھائی، بیت الغزل، آپ کے تعلق کیمرے سے ادھر نہیں، بیت الغزل کہتے ہیں، بیت الغزل کہتے ہیں، بیت الغزل کہتے ہیں۔ بیت الغزل کیا ہوتا ہے، غزل کے سب سے عمدہ شعر کو کیا کہتے ہیں، بیت الغزل۔ تو دو باتیں ہمیں بالکل نہیں سیکھوں گی، کیا بھائی بیت اور بیت الغزل، بیت اور بیت الغزل، بیت الغزل، بیت الغزل کے درمیان میں آئے گا بیت۔ بیت کیا ہوتا ہے، پہلے اور آخری شعر کے درمیان، مطلب درمیانی اشعار کو کیا کہتے ہیں، بیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں، مطلع، آخری شعر اس میں تعلق استعمال کرے شاعر کو کیا ہوتا ہے، مقطع، اور درمیانی اشعار کیا کہتے ہیں، بیت۔ اور سب سے عمدہ جو شعر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بیت الغزل۔ جیسے مجھے یہاں سے عمدہ شعر میں کیا ہے، جبھی سجدہ کرتے یہی جبھی سجدہ کرتے یہی حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ حالانکہ یہ کوئی بندہ حق اللہ کی بندگی کا ادا کر سکتا نہیں ہے، لیکن شاعر کے مطابق یہ کیا ہے، شاعری کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جب بھی اپنے سر پر شرک کیا تو ہے، شرک تو ہے کہ ہم نے جب بھی سر کو رکھا تو کہاں رکھا، محبوب کے دروازے پہ ہی رکھا، اور جب محبوب کے دروازے پہ رکھا اتنی جبھی ہم نے جناب وہ جھکائی کہ ماتھے پہ نشان پڑ گئے اور ہم نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کہیں حق کی بندگی ادا ہو سکتا نہیں ہے، ساری زندگی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتا رہے، اپنے سر کو وہ ٹیکتا رہے، ہر وقت وہ سجدے کی حالت میں ہی رہے، اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے ماتھے کو ٹیکے ہی رکھے، اور اس کے ماتھے پہ نشانات بھی پڑ جائیں تبھی اللہ کی بندگی کا کوئی حق ادا ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر کس کی بات کر رہے ہیں، محبوب کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ حق بندگی خدا کی نہیں بندے کی ہو سکتی ہے، اور بندے کی بندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن بندگی یہاں سے کیا مطلب ہے، اطاعت، کیا ہے اطاعت، کہ جھکنا، یعنی کہ جھکاؤ، یعنی کہ اس کے سامنے آپ نے اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، سمجھے۔ بندگی اللہ کے بغیر کسی کو بھی جناب وہ، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے پیچھے کوئی مطلب وہ شریک نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اور اکیلا ہے،
ٹھیک ہے جی. اب یہ آئیے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. غزل کا پہلا شعر سارے بولے غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے, جبکہ آخری شعر کیا ہوتا ہے, شاعر کا کلام خلوص استعمال کرے, مقطع کہلاتا ہے. غزل کے درمیانی اشعار کو سارے بولو کیا کہتے ہیں, اور سب سے عمدہ شعر کو غزل کا ہر شعر موضوع اور خیال کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. الگ نہیں بولو, کیا بولو, مختلف. غزل کے اشعار کم کی تعداد کتنی ہوتی ہے, 5. بولو ذرا, جبکہ زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں ہے. کلیئر ہو گیا بھائی. اب نظم اور غزل میں فرق پڑتے ہیں. اب یہ تو ہم نے کس کا پڑھا, غزل کا. کس کا, اب پڑھتے ہیں نظم اور غزل میں فرق کیا ہے. نظم کسی مسلسل, اب جب نے بولا ہے نا, آپ نے ریٹرن کرنا ہے اس کو, اپنے کتابی کا کیا کرنا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے اس میں. اب اس کے پہلے سمجھے تو غزل کا دیکھا نا ابھی. ابھی نظم اور غزل میں کیا پڑھیں گے, فرق. ابھی اس میں کس کا پڑھا, غزل کے. اس کے اب جب غزل اور نظم میں فرق. نظم کسی مسلسل خیال, مسلسل مینز لگاتار ایک ہی خیال کے بارے میں یا موضوع کی وضاحت کرتی ہے. ایک ہی خیال اور ایک ہی موضوع, ایک ہی موضوع, ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے اور ایک ہی خیال کی وضاحت کرتی ہے. جبکہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مستقل عقائد کی حیثیت رکھتا ہے. مستقل عقائد کا مطلب کیا ہوتا ہے, لفظ کے بارے میں مستقل عقائد. مستقل عقائد, عقائد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہونا. سمجھ گئے نا, ہر ایک کا مستقل عقائد مینز ہر ایک دوسرے اشعار سے کیا ہوگا, مختلف ہوگا. اوکے. نظم کی حیت, حیت کا مطلب کیا ہوتا ہے, سٹرکچر. کیا حیت, ہے یہ حمزہ ہے, بہت اردو ویک ہے, ہے یہ حمزہ حیت. کیا حیت, اور صاف, سین الف خے تے, صاف. حیت اور صاف, حیت اور صاف, حیت اور صاف کے اعتبار سے کئی صورتیں ہیں نظم اور غزل کی. اب ان کو چیئر لا دو وہاں سے. نظم کی حیت اور ساخت کے اعتبار سے کئی صورتیں ہیں, جبکہ غزل ایک ہی حیت اور ساخت میں لکھی جاتی ہے. یعنی کہ نظم کی کئی صورتیں ہیں. نظم کو کئی طریقے سے, مطلب دیکھو نا, ہمارے پاس نظم ہوتی ہے مصرے کی فارم میں بھی ہوتی ہے, اور سوری اشعار کی فارم میں بھی ہوتی ہے, بند کی فارم میں بھی ہوتی ہے. ہاں جی, اور بھی کئی اس کی صورتیں ہیں, سمجھ گئے. لیکن مطلب مرثیہ بھی ہے, قصیدہ بھی ہے, ہاں جی, نعت بھی ہے, حمد بھی ہے, لیکن غزل کا ایک ہی حیت ہوتی ہے, ایک ہی صاحب ہوتی ہے, اس کی کوئی ڈیفرنٹ فارمز ہوتی نہیں. تو یہ بات ایک اس کا ڈیفرنس آ گیا نظم اور غزل کا. بات سمجھ آ گئی بھائی, کلیئر ہو گیا. نظم اور غزل کا پہلا شعر کیا ہے, نظم اور غزل میں پہلا فرق کیا ہے کہ نظم جو ہے وہ ایک ہی موضوع اور ایک ہی خیال کے مسلسل جو ہے وہ وضاحت کرتی ہے, جبکہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مستقل عقائد کی حیثیت رکھتا ہے. یہ جملے لکھ رہے ہیں, غزل کا ہر شعر ایک مستقل عقائد یعنی کہ اپنی اپنی آئیڈینٹی رکھتا ہے. اس کے بعد نظم کی حیت اور ساخت کے اعتبار سے کئی صورتیں ہیں, ان کے سٹرکچر اور ان کی ساخت کی بنا پر نظم کی کئی صورتیں ہیں, جبکہ غزل ایک ہی حیت اور ساخت میں لکھی جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے, کلیئر ہوا. یہ تھا نظم اور غزل میں فرق. یہاں تک کسی کو پرابلم ہے نہیں ہے. ابھی ہم, یہ تو آپ کا پہلا شارٹ کوسچن ہو, یہ پیپر میں یہی آتا ہے, نظم اور غزل میں کیا لکھیں, فرق لکھیں. ٹھیک ہے, روک دیں اس کو.